بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، جب بھی مذہب کی بات ہوگی تو سب سے پہلا بنیادی سوال جو سامنے آئے گا وہ اس کے ثبوت کا ہے، یعنی یہ بات کہ فلاں چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کی منشا ہے، اس کی تعمیل ہونی چاہیے، یہ سب بات کی بحثیں ہیں۔ اصل بات، اصل تحقیق، اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ بات ہم تک پہنچی کیسے، یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ وہی بات ہے جو خدا نے کہی تھی۔ ہم نے گفتگو کا آغاز گزشتہ پروگرام میں یہاں سے کیا تھا کہ قرآن مجید اللہ کی ہدایت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت ہم تک کس ذریعہ علم سے پہنچی ہے، یعنی جس ذریعے کے ذریعے یہ انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے، کیا وہ سرٹن ہے، کیا وہ ڈیفینٹ ہے، کیا وہ قطعی اور محکم ہے، یا اس پر کوئی سوال اٹھا سکتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جس وقت مذہب پر تنقید ہوتی ہے، الہامی روایت پر نقد کیا جاتا ہے، تو پہلی بحث اسی ثبوت کی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو مذہب قرار دیا جا رہا ہے وہ اصلاً ثابت نہیں ہوتی یا ان میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ الجھنیں کیسے سلجھتی ہیں اور کیسے ہم قرآن مجید کے بارے میں بہت اعتماد کے ساتھ آج کی دنیا میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ذریعے علم سے یہ ہم تک پہنچا ہے وہ بالکل بے غبار ہے، وہ قطعی ہے، وہ محکم ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ الجھن لے کر ہم ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حزب سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت کا۔ ہم نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا فطرت کی بحث سے، اس کے بعد فطرت کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، پھر زمین کے اوپر کون شخص ہے جو دین کا سورس بنے گا، ماخذ بنے گا۔ آپ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہمیں دین دے گی۔ بات آگے بڑھی اور یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے دین کیسے دیا۔ آپ نے فرمایا قرآن و سنت کی صورت میں۔ سوال جو میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے، اور بات ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیا، اور پھر آپ نے آخر میں یہ گفتگو کی تھی کہ دنیا کے اندر جب کوئی چیز نقل ہوتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پچھلی گفتگو کا ایک اجمالاً خلاصہ کر دیا جائے اور پھر اس سوال کو آگے بڑھایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن لوگوں کو دے دیا، اس کے بعد ہم تک کیسے پہنچا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت تو آپ ایک تنہا شخص تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جلد بہت سے لوگ ایمان لانے لگے۔ ٹھیک، ان کی ایک بڑی تعداد آپ سے متعلق ہو گئی۔ یہ چیز تاریخی طور پر کسی بحث و نزاع کا موضوع نہیں بن سکتی، یعنی یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ اس کے بارے میں آپ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ پر ایمان لانے والے ابتدا میں بہت تھوڑی تعداد میں تھے، جب آپ مدینہ منتقل ہوئے تو ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کم و بیش 10,000 صحابہ آپ کی معیت میں مکے پہنچے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز ہو چکی تھی۔ یہ بات بھی بالکل متعین ہو گئی کہ آپ کے بعد یہ کوئی منتشر گروہ نہیں تھا، انسانوں کی کوئی بھیڑ نہیں تھی، یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو کہیں غاروں میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی معاشرے کا حصہ بن کر اس میں تحلیل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، یعنی ایک نظم حکومت قائم ہوا۔ پہلے وہ چند کلومیٹر کے علاقے میں تھا، پھر وہ 200-250 کلومیٹر تک پھیلا، پھر پورا جزیرہ نمائے عرب اس کے تحت آ گیا، پھر اس کے بعد چند ہی برسوں میں اس وقت کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں اس کا حصہ بن گئیں۔ ٹھیک، اس کا جو لازمی نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو لینے، اس کو اخذ کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے میسر ہو گئی۔ یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس نے اس کو ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل واقعے کی شکل دی ہے۔ صحیح، یعنی میں یہ عرض کر چکا کہ اگر یہ پہلا دور تاریخ کی روشنی میں نہ ہوتا، اگر اس میں چند ہی لوگ ہوتے، اگر یہ اس کے بارے میں نہ کہا جا سکتا کہ اتنا بڑا جم غفیر تھا کہ اس کو جھوٹ پر جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ کسی سازش کے نتیجے میں کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا تھا، یہ عقلاً محال ہے۔ اگر یہ ساری باتیں نہ ہوتیں تو وہ ابتدا ہی قائم نہ ہوتی جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی چیز اس طرح ابتدا میں
ایک بہت بڑے حصے میں، ایک بہت بڑے علاقے میں، ایک بہت بڑی دنیا میں، بہت بڑی لوگوں کی تعداد میں ایک واقعہ بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اخبار احاد کی محتاج نہیں رہتی. یعنی اس کے بعد یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مورخ ہمیں بتائے، کوئی شخص حدثنا اخبرنا کہہ کے یہ بتائے کہ یہ بات میں نے دیکھی تھی یا سنی تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، یا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بابر سے ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی تحریک کی جدوجہد کے نتیجے میں بنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ 1947 میں یہ ملک وجود میں آ گیا. یہ سب کی سب چیزیں کیوں اسٹیبلش ہسٹری ہیں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد نے یہ واقعہ دیکھا ہے. اس واقعے کو ایک سازش کے طور پر بیان کرنا یہ عقلاً محال ہے. تو یہ پہلی چیز تھی جس کے بارے میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن لوگوں کو دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک نسخہ مرتب کرا کے کہیں رکھ دیا گیا، اب لوگ جائیں گے اس کو دیکھیں گے اور پھر یہ تحقیق کر لیں گے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. آپ نے جب یہ قرآن دیا تو آپ اس قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے. جو لوگ یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے، جو لکھ سکتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. اس طرح سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ذریعے سے یہ قرآن مجید محفوظ ہونا شروع ہو گیا. بالکل یہی صورتحال سننا کی ہوئی. یعنی وہ احکام، وہ ہدایات جو پہلے پیغمبروں کی سنت کے طور پر چلی آ رہی تھیں اور جو عرب میں دین ابراہیمی کی روایت کے نام سے معروف تھیں، جن کو قرآن مجید نے ملت ابراہیم کہا اور یہ ہدایت کی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، وہ سب کی سب چیزیں بھی بالکل اسی طرح رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کر دی. یعنی نماز لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص ایمان لائے اور وہ نماز نہ پڑھے. روزے جس وقت فرض کیے گئے لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے. حج و عمرہ کی روایت پہلے بھی موجود تھی اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی حج کیے. تو یہ ساری چیزیں جتنی تھیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری طرح رائج ہو گئیں. جب یہ رائج ہو گئیں تو اب ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ یہ پیدا ہوا کہ اگلی نسلوں کو منتقل ہونی ہے. تو یہ اگلی نسلوں کو جن ذریعوں سے منتقل ہوئی انہیں علم کی اصطلاح میں اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے. تواتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب تاریخ میں ایک واقعہ پیش آ گیا یا کوئی چیز لوگوں کے سپرد کر دی اور ہزاروں لوگوں کے سپرد کر دی تو اب وہ اگلی نسلوں کو بغیر کسی انقطاع کے منتقل کرے. ٹھیک، یہ تواتر ہے. اچھا، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے گروہ میں یہ چیز عقلاً محال ہے کہ علم پیدا نہ ہو. یعنی جس وقت کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے، کوئی روایت قائم ہوتی ہے تو جس طرح سے اس میں عامت الناس کسی چیز کے حاملین کی حیثیت سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس علم کے علماء پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب علم کے علماء پیدا ہوتے ہیں تو وہ چیز وہ ثبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. اس میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ان کا اجماع ہے. یعنی وہ گویا پورے اتفاق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہوا. کنسنسس ہے. یہ کنسنسس یا اجماع یہ علم میں ہوتا ہے اور علم ہی کو آگے منتقل کرتا ہے. اور تواتر عمل میں ہوتا ہے. عمل کی دونوں نوعیتیں ہوتی ہیں. یعنی قول عمل میں بدل رہا ہے، آپ دہرا رہے ہیں ایک چیز کو، زبان سے بیان کر رہے ہیں، صرف شہادت نہیں دے رہے بلکہ بیان ہی وہ چیز آپ کی زبان سے آگے منتقل ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے اعضاء اس چیز کو انجام دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنے اعمال کی صورت دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک پوری نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے، ایک طبقہ پورے کا پورا دوسرے طبقے کو منتقل کرتا ہے، تو اس چیز کو تاریخ کے علم کی اصطلاح میں تواتر کہا جاتا ہے. اور جب سب کے سب لوگ یعنی پورا علم عامت الناس بھی اور اس معاشرت کا، اس تہذیب کا یا اس گروہ کا پورا علم یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے یہ بالکل درست ہے، یہی صحیح ہے، تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. یہ دو ذرائع ہیں جو کسی چیز کے، کسی تاریخی چیز کے، کسی تاریخی واقعے کے انتقال کو یقینی بنا دیتے ہیں. اور یہ دیکھیے جو لفظ جو یقینی بولا جاتا ہے، جو ظنی بولا جاتا ہے، یہ انسان کے حوالے سے بولا جاتا ہے. یعنی اس کے کسی فلسفیانہ تجزیے کی ضرورت نہیں. ہم یقینی کا لفظ بولتے ہیں. یہ یقینی ہے کہ مغلوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، یہ یقینی ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا، یہ یقینی ہے کہ پاکستان کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی، مسلم لیگ نے تحریک چلائی تھی. یہ یقینی چیزیں ہیں. اب اس کے بعد اخبار احاد ہوتی ہیں. اخبار احاد کا مطلب یہ ہے
کہ قائد اعظم نے کسی موقع کے اوپر ایک بات کہی، مسلم لیگ کی مجلس ہو رہی تھی، اس میں کچھ فرمایا، کسی نے سوال پوچھا، اس کا جواب دیا، اس کو کسی نے نقل کر دیا، 1 2 4 5 10 لوگوں نے نقل کر دیا۔ یہ سب اصطلاح میں کیا کہلاتی ہیں؟ اخبار احاد۔ جی۔ تو اخبار احاد بھی تاریخ کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ تاریخ جو تواتر و اجماع سے منتقل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلش ہسٹری، یعنی اب اس میں نزاع نہیں ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور سنت، یہ دونوں کی دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں، منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا دی، سب لوگوں کو روزوں کی تعلیم دے دی، سب لوگوں کو دوسری عبادات متعین طور پر سکھا کے اس کی تعلیم دے کے ان پر عمل پیرا کرا دیا، اور قرآن مجید لوگوں نے زبان سے نقل کرنا شروع کر دیا، تحریر سے نقل کرنا شروع کر دیا، تو ادھر تحریری اور قولی تواتر پیدا ہونا شروع ہو گیا اور دوسری جانب عملی تواتر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے جس کو پھر ہمارے علماء مختلف تعبیرات سے ادا کرتے ہیں، یعنی نقل الکافہ عن الکافہ، مسلمانوں کی پوری جمعیت نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمان اس کو پوری طرح سے پہلے دن سے اسی صورت میں مان رہے، نقل کر رہے، مان رہے اور نقل کر رہے، نہ کہ سمجھ رہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ سمجھنے میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، سنت کو جاری کیا، دونوں چیزیں مسلمانوں کی پوری جمعیت نے آپ سے لیں اور اگلی نسلوں کو منتقل کرنا شروع کیا۔ اگلی نسلوں میں ایک بہت بڑی تعداد اسی طریقے سے قرآن کو آگے منتقل کر رہی ہے، اسی طریقے سے ان کے علم کا اجماع اس کی تصویب کر رہا ہے۔ یہ چیز ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئی۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے قرآن مجید ہمیں ملا ہے اور اس وقت بھی مل رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ کوئی ماضی کی داستان سنا رہے ہیں، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ مراکش سے انڈونیشیا تک جائیے، مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھتے آپ کو مل جائیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا روزے رکھتے آپ کو مل جائیں گے، ہر سال حج و عمرہ کے لیے اہتمام کرتے آپ کو مل جائیں گے، قربانی کرتے آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی یہ عمل بھی اسی طریقے سے جاری ہیں، ایک دن کا انقطاع ان میں نہیں ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے، اب بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو مراکش سے انڈونیشیا تک ملیں گے جو پورا قرآن آپ کو سنا سکتے ہیں، لاکھوں لوگ ملیں گے جو اس کے مختلف حصے سنا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ لکھا جا رہا ہے۔ اب چونکہ چھاپنے کے طباعت کے ذرائع میسر ہو گئے تو چھاپا جا رہا ہے، اب انٹرنیٹ آپ کے پاس آ گیا، آپ اس کو دوسرے ڈیجیٹل ذرائع میں محفوظ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے، اب یہ اس طریقے سے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو جو عمل اس وقت آپ جن ذرائع سے کر رہے ہیں یہ پیچھے بھی اسی طرح سے ہوتا رہا ہے، اور یہ سب کچھ تاریخ کی روشنی میں ہے، کہیں غائب نہیں ہو گیا یہ عمل۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ سے مسلمانوں کا کوئی دور، ان کی کوئی حکومت غائب ہو گئی ہو، ان کے ہاں یہ ایک تواتر ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کے اور سنت کے منتقل ہونے کا ذریعہ۔ ٹھیک، ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کن ذرائع سے قرآن مجید ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ جو بھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد، یعنی ایک نسل دوسری نسل کو دے رہی ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ انہوں نے کوئی جھوٹ گھڑ لیا ہے، کسی سازش کے ذریعے انہوں نے یہ بات منتقل کی ہے، یہ ایک ایسا مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی عملی نظیر ہم دکھا نہیں سکتے۔ عقلاً محال ہے، ٹھیک، عقلاً محال ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر آج یہ کہے کہ مغلیہ سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی تو آپ صرف ہنس دیں گے۔ یعنی یہ ایسا واقعہ ہے۔ ڈاس کیپٹل کارل مارکس نے لکھی تھی، اور وہ ایک مفکر تھا کہ جس نے مارکسزم کا نظریہ پیش کیا۔ اس کا انکار یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری کا انکار ہے۔ ٹھیک، مارکس نے اینگل سے فلاں موقع کے اوپر یہ بات کہی تھی، یہ زیر بحث آ سکتا ہے، اس کی سند دیکھی جائے گی، معلوم کیا جائے گا، لیکن یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی۔ تو ہمارے ہاں دو چیزیں ایسی ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو اسی طرح ہر نزاع سے اور ہر اختلاف کی گنجائش سے بالاتر ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل ٹی وی چینل پہ خبر چلتی ہے، اس کو بیک وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب خبر چلی کہ جی ایک صاحب جو ہیں وہ پانی سے گاڑی چلانا جانتے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے اگلے دن وہ خبر آگے پھیلانا شروع کر دی
کہ پاکستان میں ایک صاحب ہیں جو پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں. اب یہ خبر بھی اپنی ذات میں جب بعد میں تحقیق ہوئی جھوٹی, تو یہ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ مل کر کسی غلط چیز کو آگے پہنچا نہیں سکتے. یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا تو روز ہوتا ہے. نہیں, یہ بات غلط تھی کہ وہ پانی سے گاڑی چلا سکتے ہیں. یہ کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا, یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اچھا, دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی یہاں زیر بحث یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا خدا کی کتاب ہے یا نہیں, یا یہ سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اور آپ کو اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی کہ آپ دین ابراہیمی کی اس روایت کو, اس کی اصلاح, اس کی تجدید اور اس پہ ترمیم و اضافہ کے ساتھ جاری کریں. یہ جو بات ہے, اس بات کے لیے استدلال اور ہوگا. یہاں زیر بحث یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا, تو یہ واقعہ ہوا یعنی اس واقعے کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ٹیلی ویژن کے اوپر اور انہوں نے آ کے اپنا یہ مقدمہ پیش کیا. تو واقعے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی, یعنی یہ بحث کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو مجھے دی گئی, اس پر یہ استدلال نہیں کیا جا رہا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا اس حیثیت سے, یہ دی اپنے ماننے والوں کو اس حیثیت سے, انہوں نے اس کو وصول کیا اس حیثیت سے, آگے منتقل کیا اس حیثیت سے, اس پر گفتگو ہو رہی. ٹھیک ہے, یعنی تواتر کا تعلق سچ اور جھوٹ سے نہیں ہے بلکہ اس ایونٹ کے, اس وقوع سے. وہ واقعہ ہوا ہے, یعنی یہ ایک واقعے کی گواہی ہے, اور جب واقعہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے تو عقلاً محال ہے کہ وہ غلط ہو. اچھا, ہم جب انسان جو ہے وہ دنیا میں مثالوں سے چیزوں کو سمجھتا ہے, ہم بحیثیت مسلمان اگر قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں تو یہ ایک فطری خواہش ہے کہ دنیا کے اندر اور بہت ساری کتابیں ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اقبال کا کلام ہے, دیوان غالب ہے, یہ کارل مارکس کی داس کیپٹل ہے. تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ہم دنیا کی کسی اور کتاب کا حوالہ دے کر یہ بتائیں کہ دیکھیں ہماری کتاب بھی بالکل اسی طریقے سے پہنچی ہے جس طریقے سے یہ آپ کی باقی کتابیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ کسی کتاب کا 14 صدی پہلے ہونا اور کسی کتاب کا طباعت کے زمانے میں وجود پذیر ہونا, ٹھیک, یہ جن چیزوں کی آپ مثالیں دے لی ہیں یہ زمانہ طباعت میں پیدا ہوئے ہیں. یعنی علامہ اقبال نے اس وقت یہ سب کتابیں شائع کیں جبکہ طباعت وجود میں آ چکی تھی. ٹھیک, وہ کیوں حتمی بن گئیں, اصول وہی ہے, یعنی ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو گئیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں, اور اس کے بعد اسی طریقے سے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچ رہی ہیں. ٹھیک, یہی یہاں بھی یہ اصول ہے. آپ پیچھے جب جاتے ہیں تو میں نے جس طرح کے پہلے عرض کیا تھا, آپ کو پہلے دن یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کی روشنی میں آپ کھڑے ہیں اور وہاں ہزاروں لوگ اس کو وصول کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ چیز قرآن مجید کے سوا کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی. اچھا, یعنی یہ صرف قرآن ہی کا امتیاز اور خاصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے قدیم زمانے میں یعنی کم و بیش 1400-1500 سال جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایک ہاتھ سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہیں. اس کو کسی کاتب نے لکھ دیا ہے, کسی شاگرد نے اس کو بیان کر دیا ہے. کہنے کو تو دیکھیے کہ امام بخاری کی صحیح ہے, یا مثال کے طور پر موطا امام مالک ہے, اس کو بھی ہزاروں لوگ منتقل کر رہے ہیں. لیکن وہ پہلے مرحلے میں کیا ہزاروں لوگوں کے پاس چلی گئی؟ کیا اس کو یاد کرنے والوں نے ایسے ہی یاد کر لیا؟ کیا لکھنے والوں نے ایسے ہی لکھنا شروع کر دیا؟ اس کو اسٹیبلش کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک, تو قرآن کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کتابیں مشتبہ ہو گئیں, نہیں. بات یہ ہے کہ کسی چیز کو جب آپ پیش کرتے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بارے میں اشتباہ کی گنجائش ہی ختم ہو گئی. اب آپ کو کوئی بحث کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی, وہ اسٹیبلش ہسٹری بن گئی. اخبار احاد بھی جس طریقے سے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ بابر کے دربار میں فلاں آدمی نے آ کے یہ بات کہی, اس نے یہ جواب دیا, تو یہ بھی بالکل درست ہو سکتی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی چیزیں آپ رد کر دیں گے. یعنی کسی چیز کو جب آپ قطعی ثبوت کہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دن سے آپ یہ دکھا سکیں کہ وہ تاریخ کی روشنی میں وجود میں آئی ہے, اور جب وہ وجود میں آئی تو اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی. یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا یا سنا یا حاصل کیا, اس کے بعد وہ ان کے عمل میں ڈھل گئی, یا ان کا قول بن گئی, یا ان کی تحریر بن گئی, اور پھر اسی تعداد میں نسلوں بعد نسلوں لوگ اس کو منتقل کرتے چلے گئے. تو قرآن مجید کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب افراد ہیں جہاں سے شروع ہوتا ہے, ایک بڑی ریاست کی
تعمیر سے شروع ہوتا ہے، ایک سلطنت کے ہاتھ میں آتا ہے، اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً بالکل اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ تاریخ کی روشنی میں ہے، یعنی یہ پری ہسٹورک دور نہیں ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ ہم اگر یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس وقت اس واقعے کا حدوث ہوا، یعنی جس وقت قرآن مجید کی ابتدا ہوئی، تب افراد کی اتنی بڑی تعداد موجود اس کو نقل کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، آگے پہنچا رہی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، تو یہ آرگومنٹ اپنی ذات میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذریعہ علم اتنا محکم، قطعی، سرٹن، ڈیفینٹ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہم باہر کھڑے ہو کر ویریفائی کیسے کریں کہ واقعی میں اتنی بڑی تعداد تھی، واقعی میں لوگ یہ کام کر رہے تھے؟ یعنی ہمیں پھر اس ذریعے کے اندر کھڑے ہو کر جہاں سے ہم اخذ کر رہے ہیں اس پر اعتماد کرنا ہے، یا ہم باہر کھڑے ہو کر کوئی خارجی ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلش ہسٹری ہے، ٹھیک، یعنی یہ اپنی ذات میں، ایک تو یہ واقعہ نا کہ وہ قرآن منتقل کر رہے ہیں، یہ واقعہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، یہ واقعہ کہ آپ کے ذریعے سے ایک سلطنت قائم ہو گئی، یہ واقعہ کہ وہ سلطنت جزیرہ نما عرب سے نکلی اور اس نے اس وقت کی بڑی سلطنتوں کے رقبے کا احاطہ کر لیا، یہ سب کچھ بھی اسٹیبلش ہسٹری ہے، وہ بھی ایسے ہی منتقل ہوا ہے۔ یعنی اسی طرح یہ جتنے اخبار ہیں وہ بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، دونوں چیزیں اپنی جگہ ایسے ہی ہیں۔ ٹھیک۔ تو ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں 700-750 کے قریب حفاظ جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، تو اب نسل کے اندر وہ جو تواتر قولی چل رہا ہے کہ لوگ یاد کر کے اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، تو ابتدا ہی میں ہمیں لگتا ہے کہ یعنی چند سال ہی گزرے ہیں کہ اس میں اتنا بڑا انقطاع، تو اس میں تو پھر وہ افراد کی اتنی بڑی تعداد جو موجود تھی وہ تو پھر ان میں کمی آ گئی۔ یہ تو بالکل واہی روایتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کی سب دیکھیے قرآن مجید کو مجروح کرنے کے لیے اس طرح کی کہانیاں لوگوں نے بیان کی۔ اچھا، اور یہ کہانیاں ہیں جو ہمارے ہاں جب جر و نقد کیا جاتا ہے تو اس کے معیار پر ہرگز پوری نہیں اترتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے برسبیل تنزل 700 لوگ ہیں کیا، لاکھوں کی تعداد، 7,000 بھی ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ سب کے سب اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ اس وقت اس زمانے میں وہ کون ہے کہ جو قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتا؟ یعنی وہ لوگ بھی کہ جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کم سے کم قرآن پڑھ لے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی دولت یہی تھی، سب سے بڑی نعمت یہی تھی، وہ اس قرآن مجید کو اپنی اگلی نسلوں کو اسی طریقے سے منتقل کر رہے تھے۔ جگہ جگہ صحابہ کرام نے اپنے ادارے قائم کر رکھے ہوئے تھے، یعنی اس زمانے کے لحاظ سے، جس میں وہ بیٹھ کر قرآن کا درس دیتے تھے۔ یہ جو آپ کو مختلف تفسیروں میں ان کے اقوال ملتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ کہا یا ان کے شاگردوں نے یہ کہا، یہ کہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے؟ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہے تھے، قرآن پڑھایا جا رہا تھا، قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی، قرآن مجید کے علوم پر کام ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ تاریخ کی روشنی میں ہوا، اور جب ہم کہتے ہیں تاریخ کی روشنی میں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخ بھی اپنی ذات میں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، یعنی یہ بھی کسی خبر واحد کی بنیاد پر ہمیں نہیں ملی۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی بات آج کے زمانے میں کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ دیکھیے خبر ہی ہے نا، نہیں، خبر اور خبر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی وہ خبر کہ جو تواتر کا درجہ حاصل کر لے، جس خبر کے وجود پر علم کا اجماع ہو جائے، جو تاریخ کی روشنی میں ایسی اسٹیبلش ہو جائے، وہ خبر ہے کہ جو ایک چیز کو اسٹیبلش ہسٹری بنا دیتی ہے، یعنی مسلمہ تاریخ بنا دیتی ہے، جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت اگر آپ اس پر کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ بحث کر رہا ہے کہ میرے نزدیک تو مغلیہ سلطنت کبھی قائم ہی نہیں ہوئی تھی، تو آپ اس کے بارے میں تاریخ کی کتاب کھول کے اس کو نہیں دکھائیں گے، جی، کیونکہ یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ یہ اسٹیبلش فیکٹ کیسے بنا ہے؟ اگر آپ علمی لحاظ سے اس کی تحلیل کریں تو یہ اس لیے بنا ہے کہ اس کو اجماع اور تواتر حاصل ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی علم کا اجماع حاصل ہے اور لوگوں کے اس خبر کو آگے منتقل کرنے کو تواتر کا درجہ حاصل ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم سب، اگر میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں، آپ نے کئی دفعہ بیان کیا کہ مذاہب دنیا میں دو ہی طرح کے، ایک خدا کی الہامی روایت، خدا نے جو، اور وہ ہمیشہ سے اسلام ہے، اور دوسرا جو انسانوں نے بنائی ہے۔ اگر ہم مذہب جس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، یا مذاہب جس ذریعے سے انسانوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کی تاریخ کا تقابل کریں تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ صرف اسلام ہے جو اس محکم اور قطعی ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، جو انسانوں کے باقی مذاہب ہیں، صوفیانہ مذاہب ہیں، ان کے اندر یہ چیز بھی شامل نہیں ہے کہ آپ اس کے ثبوت کو محکم طریقے سے بیان کر سکیں؟ دیکھیے، صوفیانہ مذاہب تو ہر دور میں اپنی تجدید کرتے رہیں گے،
یعنی ایک نیا صوفی پیدا ہو جائے گا یا صوفیہ پیدا ہو جائیں گے، خواہ وہ کسی قوم میں ہو، وہ ہندوؤں میں ہو، وہ بدھوں میں ہو، تو وہ اپنے الہام سے اس کی تصویب کر دیں گے، تو اس لیے وہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہاں یہ ہے کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا وہاں پہ۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ رابطے کو منقطع کر دیا، یعنی ختم ہو گیا معاملہ، تو اب ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کہاں سے لینی ہے۔ یعنی صوفیہ تو جس اصول پر کھڑے ہیں یا صوفیانہ مذاہب کے حاملین کھڑے ہیں، وہاں نیا آنے والا اس کی تصویب کر کے آپ کو دے دے گا، وہاں پر کسی خاص شخص سے ہی وہ بات لینی ہے، یہ موضوع نہیں ہے، وہاں زیر بحث نہیں ہے، تو اس لیے وہاں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایسے فلسفہ ہے، لیکن اگر یہ ذریعہ موجود نہیں ہے تو افلاطون نے کیا کہا تھا، سقراط نے کیا کہا تھا، دیکارت نے کیا کہا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں یا ان کی تصنیفات ہوں گی اور ان تصنیفات کو بھی ایسا ہی استناد درکار ہوگا۔ تو فلسفے کے معاملے میں یا دوسرے علوم کے بارے میں تو یہ بحث ہو سکتی ہے، صوفیانہ مذاہب تو اصل میں ہر دور میں اپنا نمائندہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اس جو اجماع اور تواتر کی بحث ہے، اس میں ایک سوال یہ کہ قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، نسل بعد نسل آگے منتقل کر رہے ہیں، اور یہ 14 سال سے سلسلہ جاری ہے۔ اعراب کی بحث، کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اعراب لگوائے۔ اب اس متن کے اندر جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا، ایک تصرف یعنی ایک اضافہ تو کیا گیا اس لحاظ سے، تو کیا وہاں پر کوئی شخص سوال اٹھا سکتا ہے کہ اس موقع پہ کسی غلطی کا امکان تھا اور وہ آگے اس کو تواتر ہو گیا؟ نہیں، دیکھیے میں عرض کروں کہ اعراب کیا حجاج بن یوسف نے پہلی بار قرآن پڑھا تھا؟ قرآن مجید تو دونوں طریقوں سے مستقل منتقل ہو رہا ہے، یعنی جو اس زمانے میں رسم الخط موجود تھا، جو لکھنے کا طریقہ تھا، اس سے وہ لکھنا شروع ہو گیا۔ رسم الخط میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ رسم الخط مختلف مراحل سے گزرتا ہے، آپ اردو کے رسم الخط کو دیکھیں، انگریزی کے رسم الخط کو دیکھیں، وہ گزرتا ہے، تو جیسے جیسے رسم الخط میں تبدیلی آتی چلی گئی، اسی طریقے سے قرآن کی کتابت میں تبدیلی آتی چلی گئی۔ ٹھیک، اب اگر فرض کر لیجئے کہ ایک دور میں آ کے یہ فیصلہ کیا گیا، وہ جو قرآن بول کر بتایا جا رہا ہے، اس میں جو اصوات نکل رہی ہیں، ان کو اعراب کی شکل دے کر تحریر پر بھی ثبت کر دیا جائے، تو اس میں تو کوئی نئی چیز ہو ہی نہیں رہی۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، جب میں بول رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، تو میں لکھ رہا ہوں، یہ جملہ جب میں لکھوں گا تو اس کے بارے میں تو یہ بحث ہو سکتی ہے کہ میں کی میم پر زبر ہے یا زیر ہے، لیکن جب میں بول رہا ہوں تو یہ بحث نہیں ہے، میں اصل میں اس پر زبر بول رہا ہوں، میں اس کی یہ پر جزم بول رہا ہوں۔ جب میں یہ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراب بولے جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کیا کیا، جو کچھ بولا جا رہا تھا اس کو آپ نے کاغذ پر بھی ثبت کر دیا، تو اس طرح وہی بولنے کا عمل جو اس کو بالکل آخری درجے میں متعین کر رہا تھا، وہ تحریر سے بھی متعین ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اب اس بحث کا جو یہاں تک پہنچی، اس کا ذرا میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عام آدمی جو آج کھڑا ہوا ہے جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، اور سائنسی حقائق اور انکشافات ہر طرف سے، اور مذہب پر سوالات اٹھ رہے ہیں، ایک عام آدمی کیسے پورے اعتماد کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ جس کتاب قرآن مجید پر اس کا محکم ایمان ہے، وہ محض کو غیبی عقیدہ نہیں ہے، اس کو اگر سادہ الفاظ میں بالکل ہم زمین پہ لا کر اس کو کوئی بتانا چاہیں کہ یہ 4 جملے ہیں، جب تم بولو تو تم دنیا کو بتا سکتے ہو کہ تمہاری کتاب بالکل درست طریقے سے تم تک پہنچی۔ یہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب اس کو دینے والے نے دیا تو اس شان کے ساتھ دیا، اس اہتمام کے ساتھ دیا، اور یہ صورتحال اس کو پیش آ گئی، اور تاریخ کی روشنی میں وہ دے کے دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد ایک دن کا انقطاع بھی نہیں ہوا، یہ اسی طریقے سے منتقل ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب کچھ خود اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ ٹھیک ٹھیک تو یہ چند جملے ہیں جن سے آپ اس بات کا ابلاغ کر دیں گے۔ چنانچہ ہمارے ہاں ہر مصنف، ہر ماہر علم اصول جس وقت قرآن پر گفتگو کرتا ہے تو وہ کبھی اس طرح کا مبہم جملہ نہیں کہتا کہ یہ بین الدفتین جو ہے یہ قرآن ہے، وہ تو آپ نے لکھ دیا، کسی اور نے لکھ دیا، وہ یہ کہتا ہے یہ نقل متواتر سے منتقل ہونے والا قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نقل متواتر کی حیثیت کیسے اختیار کرتا ہے، وہ تحریری تواتر بھی اس کو حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے اور زبانی تواتر بھی اس کو حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس میں ہم مسلمان اس اعتماد کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر دوسرے نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس میں انقطاع ہوا تھا یا اس میں کوئی تعریف یا تبدیلی ہوئی تھی، ہمارے سامنے تو ابتدا سے آخر تک یعنی اسے یہ تاریخی حقائق چیلنج کرنا پڑے گے جو میں نے آپ سے عرض کر دیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہے گا ہی کسی غار میں آئے تھے،
چند لوگوں کو دے کر گئے تھے. یہ واقعہ تو تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یہ خود اپنی ذات میں کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے. سیدنا ابو بکر کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی. سیدنا عمر نے ان کی جانشینی نہیں سنبھالی تھی. مسلمانوں کی یہ سلطنت دنیا میں نہیں پھیلی تھی. یہ تو کچھ دیر کے لیے بالکل تاریخ کی روشنی سے غائب ہو گئے تھے. یہ سب کچھ اس کو کہنا پڑے گا. تو یہ چونکہ ساری باتیں اگر کوئی آدمی کہے گا تو میں نے بار بار کہا کہ اسی طریقے سے آپ ہنس سکتے ہیں اس کے اوپر جس طریقے سے کسی کے اس دعوے کے اوپر کہ مغلیہ سلطنت کبھی قائم ہی نہیں ہوئی, قائد اعظم کبھی پیدا ہی نہیں ہوئے, کارل مارکس نے کبھی ڈاس کیپٹل نامی کوئی کتاب لکھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جتنی مزے کا خیز ہو جائیں گی, یہ استدلال بھی اتنا ہی مزے کا خیز ہے اگر قرآن کے خلاف پیش کیا جائے. یہ سب کچھ تاریخ کے مسلمہ حقائق کی شکل میں ہم تک منتقل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا, ہم نے غم صاحب بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین کا تنہا ماخذ ہے. آپ نے دین آگے دیا کیسے؟ قرآن و سنت کی صورت میں. قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ اجماع اور تواتر کے ذریعے. آگے بڑھتے ہیں. جو دوسرا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کی ہدایات, خدا کی جو احکام تھے ہم تک پہنچائے, اس کو آپ نے سنت سے تعبیر کیا. پہلا سوال میرا جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ دو ذرائع اختیار کیے؟ یعنی قرآن مجید موجود ہے, اللہ کی ہدایت اس میں لکھی ہوئی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ایک ذریعہ قرآن ہے, دوسرا ذریعہ سنت ہے؟ یعنی ایک ہی ذریعے سے اگر دے دیا جاتا تو کیا مسئلہ تھا؟ یہ بات یہ ہے کہ پھر قرآن مجید ہی میں یہ ساری تفصیلات بیان کرنا پڑتی. اچھا, یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اختیار نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیں یہ تورات میں بھی اختیار نہیں کیا. آپ تورات کو نکال کر پڑھیں, وہ اجتماعی زندگی سے متعلق بعض ہدایات بیان کرتی ہے, بنی اسرائیل سے متعلق بعض خصوصی احکام بیان کرتی ہے, یا شریعت کے ان پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہے کہ جو اصلاً تحریری شکل ہی میں منتقل ہونے چاہیے. اچھا, جہاں تک نماز کا تعلق ہے, جہاں تک روزے کا تعلق ہے, اور دوسرے بعض مراسم عبودیت کا تعلق ہے, وہاں بھی سنت ہی سے نقل ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک اسٹیبلش چیز تھی مسلمانوں کے درمیان. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج ایک کتاب اتاری جائے اور اس کتاب میں تفصیلات دی جائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک چیز جس سے ہزاروں لوگ واقف ہیں, جس کو وہ جانتے ہیں, جو اسٹیبلش ہسٹری بن چکی ہے, یہ محض تحصیل حاصل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کے منتقل ہونے کے لیے بھی اس جم غفیر ہی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, اس کے منتقل ہونے کے لیے بھی یہی کرنا ہے. اور یہاں پر تو پھر ایک بڑا کام ہے, یعنی آپ نے اس کو پوری کی پوری کتاب کو یاد کر کے لفظوں میں دہرانا ہے. تو یہ چیز تو ظاہر ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے کہا کہ لکھنے والے لکھیں گے, یاد کرنے والے یاد کریں گے, لیکن عمل وہ تو ہر آدمی کرے گا, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس کے لیے تکلیف کیوں گوارا کی جائے؟ تو اس لیے دونوں کے لیے ذریعہ ایک ہی اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. فرق صرف یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس لفظوں میں لکھی ہوئی پہنچ رہی ہے, اور دوسری چیز آپ کے عمل کی شہادت بن کے پہنچ رہی ہے. تو ذریعہ تو دونوں جگہ ایک ہی ہے. ہاں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو عمل ہے وہ اگر لکھ دیا جاتا, مثلا اگر قرآن مجید میں یہ لکھ دیا جاتا کہ جی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رو کھڑے ہوں گے, ایسے ہاتھ کان کی لو تک لے جائیں گے, ایسے رکوع کریں گے, اس میں کیا دقت یا پرابلم ہے؟ اس کو عمل سے ہی کیوں جاری کیا گیا؟ اس کو بھی لکھ کے ایک ہی کتاب میں جاری کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ وہ پہلے سے جاری ایک چیز موجود ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دیکھیے نا, بات یہ کہ کیوں لکھا جائے. آپ ذرا اس وقت اس چیز کو دیکھیے جب کہ وہ نازل ہو رہی ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آ جائے؟ قرآن مجید نے تو پہلے دن ان کو کہا کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو اس کا اہتمام رکھو, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اصل میں جو چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے, کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ ایسی چیزیں, یعنی آج کوئی آدمی اگر لکھے تو کس طرح لکھے گا؟ یہ لکھے گا کہ دیکھیے وہ نماز جو مسلمان پڑھ رہے ہیں میں اس کا طریقہ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں. تو یہ ایک الگ سے کتاب بنا دینی پڑے گی, اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی قرآن مجید ایک ادب کا شہپارہ ہے, اس میں یہ تفصیلات لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحیح صحیح صحیح. یعنی ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہ حج کو بتانے کی ضرورت تھی, لوگ کر رہے تھے, نہ کسی اور چیز کو. یہ معلوم معروف چیزیں تھیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی زائد اہتمام تو تب کیا جائے جب اس پہلے اہتمام میں کسی نقص کے پیدا ہونے جانے کا اندیشہ ہو. ٹھیک 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 ٹھیک. تو دونوں نے ایک ہی طریقے سے جانا ہے. اچھا, اس کتاب نے بھی تو آخر لوگوں کے اجماع اور تواتری سے منتقل ہونا تھا, اور اس عمل نے بھی ان کے اجماعی تواتری سے منتقل ہونا تھا. تو وہ کیا زائد بات ہو جاتی سوائے اس کے کہ جن جملوں میں اس کو ادا کیا جاتا ان کی تعویل اور تشریح کے اوپر نزاعات اور اختلافات کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی. اچھا, ہم سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو عملی چیزیں ہیں یہ عمل کے ذریعے منتقل ہوں تو ان کے اندر ایک سرٹینٹی, ایک ڈیفینٹ چیز رہتی ہے. یعنی اگر آپ
کسی ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو اس کا جو مینول ہے اس پہ بھی فگرز بنائی ہوئی ہوتی ہیں، تو عملی چیزوں کو عمل سے ہی منتقل کرنا زیادہ قوت ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے، عملی چیزیں عمل ہی سے منتقل ہوں گی تو وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ لوگوں کے ہاں محفوظ رہیں گی، اس لیے کہ اس میں چیزوں کو آپ جب لکھتے ہیں تو ان کی صحیح تصویر بنتی نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی تحریر اس طریقے سے ان کی تصویر نہیں بنا سکتی، تو اس لیے زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ ان کو عمل میں جاری کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ بہرحال دینے والے نے کرنا ہے۔ جی جی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ قرآن مجید میں پوری تاریخ بیان کر دینی چاہیے تھی، قرآن مجید میں سب انبیاء کے احوال بیان کر دینے چاہیے تھے، یہ تو قرآن مجید کو بھیجنے والے نے فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ بالکل ٹھیک علم و عقل کی روح سے صحیح فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک اعلیٰ درجے کے شہپارہ ادب کی حیثیت حاصل ہے، اس میں ڈائیگرام بنے ہوئے ہوتے، اس میں نماز پڑھنے والوں کی تصویریں بنانا پڑتی، کیا کرتے آپ؟ یعنی وہ عمل کے ذریعے سے منتقل ہو رہی ہیں عملی چیزیں، اور قرآن مجید ان کی تصویر بھی کر رہا ہے، ان کی تصدیق بھی کر رہا ہے، ان میں اگر کوئی ترمیم اضافہ کرنا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا غم صاحب، یہ جو دوسرا دین کا جس میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے، آپ نے قرآن اور سنت کے ذریعے دین ہمیں دیا، یہ جو سنت کا لفظ ہے، قرآن تو متفق علیہ سب جانتے ہیں، کتاب ہے اس کا نام قرآن مجید ہے، مسلمانوں میں جاری ہے، یہ جو لفظ ہے سنت، ہم عام طور پہ اپنے علم کی جو تاریخ ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں یا مذہبی علوم کی کتابیں کھولتے ہیں تو مسلمانوں کا عام یہ نقطہ نظر ہے، ماننا ہے کہ جی سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں بھی کھڑے ہو کے پانی پینا جو ہے نا یہ خلاف سنت ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے، کھجور کھانا یہ سنت، تو یہ جو لفظ ہے سنت کا، اس کا جو اطلاق آپ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت میں دیا ہے، تو جو موجودہ مذہبی پیراڈائم ہے اس میں تو ایک بالکل اجنبی اور مختلف تعبیر لگتی ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ موجودہ مذہبی پیراڈائم تو جو کچھ ہے اس پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ اچھا، یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ نہایت اطمینان سے بیٹھ کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنت صرف حدیث میں پائی جاتی ہے، جی، جبکہ آپ کا علم کیا کہتا ہے، یعنی مسلمانوں کا علم آج تو وجود میں نہیں آیا نا، مسلمانوں کے علم کی ایک پوری تاریخ ہے، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کیسے منتقل ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کے بارے میں تو ہر ماہر علم اصول، مسلمانوں کا ہر عالم یہ بات اپنی تحریر میں ثبت کرتا چلا آ رہا ہے کہ یہ نقل متواتر ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یہ بین الدفتین ہے، مسلمان اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ وہی قرآن ہے کہ جس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ وہی قرآن ہے جس کو اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں۔ صحیح، بالکل اسی طریقے سے آپ کا علم پہلے دن سے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو سنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا وہ عملی حصہ جو خاص طور پر لوگوں میں جاری کیا، یہ کیسے منتقل ہوا ہے، یعنی کیا یہ کسی روایت سے منتقل ہوا ہے، کیا کسی ایک شخص نے اس کو منتقل کیا ہے، تو اس میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علم کی شہادت اس سے بالکل مختلف ہے جو اس وقت بعض لوگ یہ باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں عام طور پر کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، یہ عامیانہ باتیں ہیں، علم کی دنیا ان سے بالکل ناواقف ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے، یعنی اگرچہ اصول کی چیزیں کہی جا رہی تھیں، ان کے بارے میں بات بھی ہو رہی تھی، لیکن امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے ان مباحث کو ایک باقاعدہ تصنیف کی صورت میں مرتب کیا، یعنی علم میں ڈھال دیا، علم میں ڈھال دیا۔ یعنی یہ ڈھل تو پہلے بھی رہا تھا، لیکن ایک باقاعدہ کتاب، ایسی کتاب کہ جس کا ہم حوالہ دے سکیں، امام شافعی نے الرسالہ کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ علم منتقل ہوا، ذرا اس کو سنیے اور پھر دیکھیے کہ ہم یہ باتیں کیسے سنتے اور کیسے بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہمیں ملا ہے، یہ علم کس طریقے سے منتقل ہوا ہے، یہی سوال جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ العلم و علمان، کہتے ہیں علم دو طریقوں سے منتقل ہوا ہے۔ اچھا، علم کی پہلی صورت کیا ہے؟ علم عامت لا یسو بالغن غیر مغلوب لا عقلہ جہلو، یعنی علم کی پہلی صورت وہ ہے جس کو علم عامہ کہنا چاہیے، کوئی عاقل بالغ شخص اس سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، پہلی صورت یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دیکھیے کہ پوچھنے والا ان سے پوچھتا ہے، یہ مکالمے کے انداز میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ذرا کچھ مثالیں دیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں مثل الصلاۃ الخمس، یہ 5 نمازیں، وَأَنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ صَوْمَ شَهْرِ رمضان، اور یہ کہ اللہ کے لیے لوگوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، وَحَجَّ الْبَيْتِ اِذِ اسْتَطَاعُوا، اور اگر ان میں استطاعت ہوگی تو وہ بیت اللہ کا حج کریں گے،
و زکاتن فی اموالہم، اور اپنے مال کی زکات دیں گے. ٹھیک. یعنی یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص، عاقل بالغ شخص، اس سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس طریقے سے منتقل ہوا ہے. اچھا، اب اس کے بعد مزید کچھ مثالیں دی ہیں، یعنی یہ مثالیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں دی ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ وما کان فی معنی ھذا، یعنی یہ مثالیں سامنے رکھیے. اس کے بعد زنا کی مثال دی ہے، قتل کی مثال دی ہے، سرقے کی مثال دی ہے. پھر یہ کہا ہے کہ اس مفہوم میں جتنی چیزیں بھی ہیں، یعنی جو اس طرح منتقل ہوئی ہیں، یہی ہے مما کلف العباد ان یاکلوہ و یعملوہ و یؤتوہ من انفسہم و اموالہم وان یکفوا عنہ ما حرم علیہم منہ. یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں بندوں کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ وہ ان کو سمجھیں، وہ ان پر عمل پیرا ہوں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس پر یا ان کے اموال پر ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے مسلمانوں میں کوئی شخص ناواقف ہو ہی نہیں سکتا، کوئی عاقل بالغ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ سارا علم؟ تو جواب دیتے ہیں کہ وَهَذَا الصِّنْفُ كُلُّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَوْجُودٌ نَصًّا فِي کتاب اللہ. یعنی یہ جو علم ہے یہ ایک تو اللہ کی کتاب میں پایا جائے گا، اس لیے کہ کتاب الہی ایسے ہی منتقل ہوئی ہے، مسلمانوں میں سے ہر شخص کتاب الہی سے واقف ہے. دوسرا کیا ہے؟ وہ موجوداً عاماً عند اہل الاسلام، اور یہ مسلمانوں کے ہاں، سب مسلمانوں کے ہاں عموم میں پایا جائے گا. کیسے؟ ینقلہ عوامہم امم مضی من عوامہم، یعنی ان کے عوام اس کو نقل کریں گے، ایک نسل سے دوسری نسل کو دیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یحکونہ الرسول اللہ، یعنی یہ سلسلہ جو ہے رسول اللہ تک پہنچ جائے گا. اچھا. ولا یتنازعون فی حکایتہ ولا وجوبہ علیہم، اور اس میں کبھی اس علم کے واجب ہونے یا اس کو پہنچانے کے معاملے میں ان کے کوئی نزاع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی. مزید تبصرہ کرتے ہیں وَهَذَا الْعِلْمُ الْعَامُ، یہ دیکھیے یہ جو علم جو مسلمانوں کے اندر ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، الذی لا یمکن فیہ الغلط من الخبر ولا التاویل ولا یجوز فیہ التنازع، نہ اس میں خبر پہنچانے کی غلطی کا کوئی امکان ہے، نہ اس میں کسی تعویل کو دخل ہے، اور نہ اس میں کسی تنازع کا جواز پیدا کیا جا سکتا ہے، کوئی گنجائش اس میں ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ وہ علم ہے کہ جو ہمیں کس طرح ملا ہے، اس طرح ملا ہے، جس کو دیکھیے کس خوبصورت الفاظ میں ادا کی ہے، ینقلہ عوامہم امم مضی من عوامہم، یعنی ایک نسل کے لوگ، جو گزشتہ نسل ہے، وہ اگلی نسل کو اسے دے کے رخصت ہو رہی ہے. یعنی یہاں نہ حدثنا ہے، نہ اخبرنا ہے، نہ کسی روایت کا حوالہ ہے، کچھ بھی نہیں. یہ امام شافعی نے اس کو بیان کیا. اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ تو امام صاحب کا انداز تھا، اسلوب تھا. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ابن عبد البر ہے، اور یہ مسلمانوں کے پورے علم کی جو روایت ہے اس میں اصولی جواب دے رہے ہیں. یعنی یہ کتاب اصل میں مسلمانوں کا علم جو ہے اسی کو بیان کرتی ہے. کہتے ہیں کہ اما اصول العلم، اور علم کے اصول کیا ہیں؟ ابھی ہم نے بھی یہی گفتگو کی نا، فل کتاب و سنت، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے سنت ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنت ہمیں ملی ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے. اچھا. یعنی سنت کی ایک قسم وہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تنقسم السنت و قسمین، یہ دو حصوں میں تقسیم ہے. احدہما، جو پہلی صورت ہے وہ کیا ہے؟ تنقلہ الکافہ عن الکافہ، سب مسلمان اس کو دوسرے سب مسلمانوں کو منتقل کر رہے ہیں. اچھا. یعنی مسلمانوں کی ایک نسل، مسلمانوں کا ایک طبقہ، سب کے سب اس کو اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے فَهَذَا مِنَ الْحُجُجِ الْقَاطِعَةِ الْآثَارِ، یعنی یہ اس درجے میں منتقل ہوئی ہے کہ کوئی شخص یہ عذر ہی پیش نہیں کر سکتا کہ یہ تو میں نہیں جانتا. ہر شخص جانتا، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے. اس کے بعد اس کے کچھ انہوں نے نتائج بیان کیے ہیں، اور آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ نتائج جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نصوص کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرتا ہے، اسے اس پر توبہ کرنا چاہیے ورنہ وہ سزا کا مستوجب ہو جائے گا. یہ سب باتیں بیان کر کے کہتے ہیں لِخُرُوجِهِ اما اجمع علیہ المسلمون العدول، اس لیے کہ مسلمانوں کی پوری جماعت کا اس پر اجماع ہے. یعنی مسلمانوں کے اہل علم اس کو ایسے ہی منتقل کر رہے ہیں، وہ سلوک ہی غیر سبیل جمیع ہے، اور اس نے سب مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کا علم
ہمیشہ سے یہی رائے رکھتا ہے اچھا، کہ یہ اصلاً قرآن مجید تو سارا کا سارا، سنت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا حصہ وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، دوسرا حصہ کیسے منتقل ہوا ہے، وہ خبر احاد سے منتقل ہوا ہے۔ ٹھیک، آگے انہوں نے یہ بیان کیا۔ صحیح، خبر احاد کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک شخص نے، 2 لوگوں نے، 3 لوگوں نے، 4 لوگوں نے اس کو بیان کر دیا۔ علم کی اصطلاح میں اس کو اخبار احاد کہتے ہیں، عام لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے۔ ٹھیک، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں وہ اصل میں علمی اصطلاح میں اخبار احاد کہلاتی ہیں۔ صحیح، صحیح، تو دین اصلاً منتقل ہوا اجماع اور تواتر سے، قرآن بھی اسی طریقے سے، سنت بھی اسی طریقے سے۔ ایک حصہ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے، یعنی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو اخبار متواترہ کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے۔ اخبار متواترہ یہاں اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم حدیث کے فن میں یہ لفظ بولتے ہیں، یعنی یہ طبقے کا طبقے سے لینا ہے، کافہ کا کافہ سے لینا ہے، سب مسلمانوں کا آگے سب مسلمانوں کو منتقل کرنا ہے، جس کی میں نے وضاحت کر دی۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں اس کو منتقل کر رہے ہیں لوگ کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کی سیرت کردار کسی کی تصدیق تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عقلاً کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک، اور پھر پورا کا پورا علم اس پر اجماع اختیار کیے ہوئے ہے، تو یہ سب یہی بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو حصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار احاد سے منتقل ہوا ہے، اس کے لیے لفظ سنت بولا جا رہا ہے۔ میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ وہ حصہ کسی مستقل بذات حکم کو بیان ہی نہیں کرتا، وہ اسی سنت کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، ریفرنس دے رہا ہوتا ہے۔ یہ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، 1 آدمی 2 آدمی 4 لوگ کیا بیان کر رہے ہیں، وہ یہ جو قرآن سنت ہے، یہ جو دین ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں وضاحت کے طور پر، سمجھانے کے لیے۔ یعنی چیز موجود ہے، قرآن موجود ہے، کسی آیت کی کوئی وضاحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، کسی آیت کا مدعا آپ نے سمجھایا تو یہ چیز منتقل ہو گئی۔ ٹھیک، اور کیا منتقل ہوتا ہے اس ذریعے سے؟ سیرت سوانح، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، اس کے سوا اسوہ حسنہ، یعنی اس دین پر، اس قرآن و سنت میں موجود دین پر آپ نے عمل کیسے کیا۔ تو یہاں میں آ کے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سنت کا لفظ بھی پہلے حصے ہی تک خاص رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں آپ اصل اور فرع کو ایک نام دے کر خلط مبحث پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ہوا ہے اس لیے کہ لوگ اس فرق سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے، ورنہ یہ بات کہ اجماع اور تواتر دین کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے، سنت بھی اس طرح سے منتقل ہوئی ہے، قرآن بھی اس طرح سے منتقل ہوا ہے، اس میں ہمارا پورا علم اس کو ایسے ہی بیان کرتا ہے۔ ہم سب ہمارے پروگرام کا یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے، اور ہم نے اس بحث کی بھی ابتدا کر دی ہے کہ سنت ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ گفتگو بہت دلچسپ موڑ پر ختم ہو رہی ہے کہ غامدی صاحب نے خود جو ہمارے اسلاف ہیں، وہ ابتدائی بزرگ جنہوں نے مذہب کو، علم اور مذہبی علوم کی ابتدا کی اور ان کو دنیا تک پہنچایا، وہ خود اس کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن بالکل واضح ہے، 114 صورتوں پر مشتمل ہے، سنت کیا ہے، کتنی چیزوں پر مشتمل ہے، اور پھر سب سے اہم بات کہ ہم سنت کی ویریفیکیشن کیسے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری کیا تو وہ عمل آج تک بالکل ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے۔ یہ تمام مباحث اگلے پروگرام میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس موضوع پہ اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں ای میل کیجئے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اپنے میزبان محمد حسین الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔